ناظرین، ایک بار پھر سوات، دیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ریلے، سیلابی ریلے آئے اور آزاد کشمیر میں بھی آئے اور اس میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرینز پہ جس طرح کی اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کے ریلے آ رہے ہیں اور ہر چیز اپنے ساتھ بہائے لے جا رہے ہیں۔ یہ جو ریلے بنتے ہیں اچانک، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے۔ اچھا، اب آج میں اس پہ جائزہ لیں گے یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، بنتا کیسے ہے، اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے یہ ایک نیچرل فنومنا بن گیا۔ اب کیا اس کی کوئی پیشگی اطلاع بھی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی بات صحیح ہے کہ نہیں ہو سکتی، یا یہ جان بوجھ کے یہ حکومت کی طرف سے یا کچھ ایسی جو بات بنائی جا رہی ہے تاکہ اس پہ پوچھ گچھ نہ ہو؟ تو جو پوچھ گچھ سے بچنا چاہتے ہیں وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، اس پہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ حکومت پہ تنقید جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو جتنا بھی تباہی ہوتی ہے، تو اس کی تفصیلات جانتے ہیں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، پچھلے دنوں 2-3 واقعات ہوئے۔ دریائے سوات میں ایک فیملی پھنس گئی جو کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اسی دن بہت سے ایسے واقعات ہوئے، اس لیے کہ وہ اچانک ریلا آیا تھا۔ اور اچانک ریلا کیوں آیا تھا؟ کہ پیچھے پہاڑوں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور وہ پانی آنے میں کسی کو پتہ نہیں چلا، اطلاع نہیں ملی، جو بھی ادھر اس وقت یہ کہا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اطلاع نہیں ملتی۔ پانی جب اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم پہلے سے موجود ہے کہ اس کی اطلاع چلتی ہے، سائرن بجتے ہیں۔ ریسکیو نہیں تھا۔ اب اس واقعے سے جو اس پہ تنقید ہوئی، بڑی شدید تنقید ہوئی، پورے ملک میں ہوئی، اور وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر کہاں تھا، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہوا۔ تو اب اس دفعہ جب ابھی یہ واقعات ہوئے ہیں، دیر میں ہوئے ہیں، سوات میں ہوئے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن میں، اور بہت زیادہ یہ آج یہ ریلے جو آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریسکیو کی جو پوزیشن ہے، جو حالات ہے، وہ قدرے بہتر ہے۔ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، بچایا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لیول نہیں ہے جس لیول تک جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہوا۔ آزاد کشمیر میں حالات اسی طرح برے ہی رہے۔ ریسکیو بہت اس کی جو ریسکیو کی جو سہولت دی گئی یا فوری طور پہ جو ارجنسی تھی اس کو اس طرح سے میٹ نہیں کیا گیا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ سیزن ہے جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر اور یہ جو رتی گلی کا آپ نے ابھی سنا، ان علاقوں میں جاتے ہیں۔ اور 14 اگست تھا، 14 اگست کو لوگ ویسے ہی مطلب سیلیبریٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور چھٹیاں ہیں اسکولوں میں اور چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں، تو اس لیے رش بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ جلد جلد جو ہے نا وہ ان علاقوں کا ٹرپ کرنا چاہتے ہیں پورے ملک سے، رائٹ فرام کراچی اپ ٹو اسلام آباد۔ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں، اور یہ ایک آپ کو پتہ ہے لوگوں کے لیے ایک تفریح ہے اور بہت زبردست تفریح ہے، اور باقی یہ پورے ملک میں ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی ہے، ایک معاشی سرگرمی بھی ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی معیشت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ یہ جو ایریاز ہیں، جو شمالی علاقہ جات ہیں، جو اوپر ایریاز ہیں، جو تفریحی مقامات ہیں، ان لوگوں کا روزگار انہی سیر و سیاحت سے جڑا ہوا ہے۔ اب پورے ملک میں کہ لوگ جب یہاں جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں بہہ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اچانک کوئی چیز سر پہ آ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہ لوگ پھر اب خوف زدہ ہو جائیں گے اور کیسے جائیں گے ان علاقوں کی طرف؟ مطلب ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کے جانے کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ تو یہ جو معیشت ہے، یہ جو اکانومی ہے، یہ بیٹھ جائے گی۔ یہ ان لوگوں کا تو خاص طور پہ روزگار ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور ہمیشہ ہمارے ملک میں ایک تو خیر پچھلی جو ایک حکومت تھی اس میں تو بڑے نعرے مارے گئے کہ جناب سیاحت کو ہم فروغ دیں گے، اس کو بڑی اکانومی بنائیں گے اور اس سے اکانومی جو ہے وہ وائبرنٹ ہو جائے گی اور یہ کریں گے، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب کرنے کا کام کیا تھا؟ تنقید کیوں جائز ہے؟ تنقید اس لیے جائز ہے کہ دیکھیں جو سب سے زیادہ تباہی آپ نے دیکھی، میں نے بھی دیکھی، ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے جو نالے، جو قدرتی نالے ہیں، جو دریا ہیں، جو چشمے ہیں، ان کے جو قدرتی رستے ہیں
ان کو بند کرنے کا جو عمل تھا، اس کے اوپر جو تجاوزات تھی، جو انکروچمنٹ تھی، لوگ آ کے گھر بنا لیتے ہیں، لوگ آ کے اپنے ریسٹورانٹس بنا لیتے ہیں اور مختلف سٹرکچرز وہاں پہ تعمیر کر لیتے ہیں، اور کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں روکتی رہی۔ یہ ہے اصل تنقید، کہ وہ تباہی ہو رہی ہے، زیادہ تباہی وہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ واقعات ہو گئے، اس کے باوجود سوات کی حد تک تو پھر کچھ نہ کچھ ہوا، کوئی نشاندہی ہوئی، کچھ سٹرکچر گرائے گئے، لیکن جتنی تیزی سے ہونا چاہیے تھا اتنی تیزی سے نہیں ہوا۔ کیا باقی جو یہ جو پانی کے رستے ہیں، قدرتی رستے ہیں، ان کی طرف توجہ دی گئی؟ بالکل نہیں دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں، ان کا تو کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے وہاں پہ، مطلب وہ کچے رستے اور انہی نالوں ندیوں سے گزرتے ہوئے اوپر لوگ جاتے ہیں، اور لوگ جو ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں انہیں کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ خطرناک ہے اور کس جگہ پہ کس طرح کھڑے ہونا ہے اور رہنا ہے، اس لیے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو یہ تنقید بڑی جائز ہے۔ اب دوسری بات، ریسکیو کی سہولت وہاں تک، اس لیول تک ابھی بھی نہیں پہنچائی گئی کہ پورے صوبے میں کوئی مطلب اس میں انفورسمنٹ کی گئی ہوتی، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جو ہے وہ ریسکیو کا کو اعلیٰ قسم کا نظام بنا دیا جاتا، یا مطلب ارجنسی میں ہی کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب 2 ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں، ایک گر گیا ہے، ایک لگا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آن گراؤنڈ ریسکیو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کشمیر میں بالکل ہی وہاں نظر نہیں آیا۔ تو یہ تنقید جائز ہے جب تک ان علاقوں میں، دیکھیں یہ اب فنامنا بن گیا ہے، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ ایک فنامنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ جیسے ہم کہتے تھے کہ کووڈ کے ساتھ ہمیں جینا ہے، کووڈ ابھی بھی ہے تو لوگوں نے جینا سیکھ لیا، اسی طرح اب اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ جینا ہے، لیکن اس کو جینے میں اس کے ساتھ جینے کا جو سیکھنے کا عمل ہے، اس میں حکومتوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہے، انتظامیہ نے کرنا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے، اور کیا اس کو پہلے اس کی پیشگی اطلاع ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ بیسیکلی اس وقت ہوتا ہے جب کسی علاقے میں ہیٹ ویو ہو، یعنی کہ پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے جو پلین ایریاز ہیں ان میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو پچھلے دنوں چکوال کا کہا گیا تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا، یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ پہاڑی علاقوں میں یہ کلاؤڈ برسٹ پہلے کبھی کبھار ہوا کرتا تھا، اب یہ ایک پرماننٹ ایک لحاظ سے فیچر بن گیا ہے۔ اب اس سیزن میں کتنے کلاؤڈ برسٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہیں، یہ ہوتا کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ ان دنوں شمالی علاقہ جات میں ہیٹ ویو چل رہی ہے، وہاں پہ درجہ حرارت زیادہ ہے، پہاڑوں کے اندر درجہ حرارت زیادہ ہے، جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انہیں وہ اس طرح سے درجہ حرارت اس لیے وہ کم فیل ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے میں جو بات کر رہا ہوں جس درجہ حرارت کی، وہ پہاڑوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ درجہ حرارت زیادہ، اور خاص طور پہ جو گلیشیئرز ہیں وہاں پہ درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پہ بھاپ بن رہی ہے اور وہ گلیشیئرز کو پھاڑ رہی ہے۔ اب یہ جو درجہ حرارت جب پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف ایسے نہیں، اوپر کی طرف ایک ویکیوم پیدا کرتا ہے، ایک خلا پیدا کرتا ہے درجہ حرارت، جو جب ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ہوا جو ہے وہ گرم اور ہلکی ہو کے اوپر کو اٹھے گی تو وہ ایک ویکیوم پیدا کرتا ہے۔ اوپر اگر بادل کھڑے ہیں، جو کہ ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں اور یہ سیزن ہے، اور وہ پانی والے بادل ہیں، تو وہ کیا کریں گے، جب یہ ویکیوم بنے گا تو وہ اس میں آ جائیں گے، اچانک اس کو ایک رستہ ملے گا یا ایک اس کو کھائی مل جائے گی، ان کے لیے ایک کھائی بن گئی۔ باقی جو ہوا ہے وہ ایسے کھڑی ہے، انہوں نے بادلوں کو روکا ہوا ہے، یہ اچانک درمیان میں ایک خلا بنا، اس میں بادلوں کے لیے کھائی ہے، بادل چلتے چلتے اس میں آگے گر جائیں گے۔ جب وہ گریں گے تو وہ آ کے پھر اس کو کہتے ہیں برسٹ ہونا، وہ برسٹ کریں گے، اور وہ برسٹ کر جاتے ہیں، اور برسٹ کرتے ہیں یعنی کہ اچانک بارش، اور اس میں سے پانی آپ سمجھیں کہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 1 گھنٹے کا، ویسے یہ ایک ٹائم اس کا کہا گیا ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں یہ سارا عمل مکمل ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر یہ برسٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کم از کم 1 گھنٹہ ہے، ویسے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گھنٹوں میں بھی یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اب اس میں جب یہ کلاؤڈ جو ہے وہ برسٹ ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچانک فلڈ آتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا پانی آ جاتا ہے۔
اچانک آ جاتا ہے اور یہ اس سے پھر یہ اس طرح کی ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ اب اس کو کیا ماپنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، اسے کہتے ہیں ڈاپلر راڈارز۔ ڈاپلر راڈارز جو ہیں وہ اس کے بارے میں پہلے سے اطلاع کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کہیں لگا ہو تو وہ ہوا کی سپیڈ بتاتا ہے، ہوا کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے، جب کلاؤڈ برسٹ ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہوا کی سپیڈ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ کہیں پہ ویکیوم بن رہا ہے، کیونکہ ہوا کی جو رفتار ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور کسی ایک جگہ پہ بہت زیادہ یا کسی ایک جگہ پہ کم ہو گئی ہے بالکل اچانک، تو وہ فوری سارا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو جو راڈار کا جو ڈیٹا ہے اس سے ماہرین پھر فوری طور پہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس علاقے میں کہیں کلاؤڈ برسٹ ہونے والا ہے، اگلے 1 سے 4 گھنٹے کے درمیان یہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا، تو پھر اس علاقے میں ایمرجنسی جو ہے وہ اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے اور انتظامیہ کو الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈاپلر راڈارز جو ہیں وہ پاکستان میں کتنے ہیں؟ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور کچھ اور علاقوں میں ملا کے ٹوٹل 7۔ یہ بھی میں وہ بتا رہا ہوں جو سرکاری اعداد و شمار ہے، اب ان میں سے ایکٹیو کتنے ہیں یہ مجھے ابھی نہیں پتا۔ تو جن پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کا فنامنا ہوتا ہے یہ ان کو نہیں پتا، یہ ہمارے ماہرین موسمیات کو نہیں پتا، یہ ہماری جو این ڈی ایم اے ہے جو سوائے اس کے کہ وہ تمام محکموں کے ساتھ رابطہ کر کے ہمیں ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے روز کہ فلاں علاقے میں اتنی بارش ہو سکتی ہے، امکان ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک ریلا آ رہا ہے، اس ریلے کی یہ سپیڈ ہے، اس کی یہ اس کا حجم ہے، اس کے علاوہ این ڈی ایم اے کا کیا کام ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی کوئی کام؟ تو یہ جو تمام محکموں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کر دیا گیا اور پتہ نہیں اس کا بجٹ کتنا ہوگا، اس پہ تو خیر کبھی بعد میں بات کریں گے، پتہ نہیں کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، ایک خاص وجہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو کیا یہ جو این ڈی ایم اے ہے اس کا جو فنڈ ہے یہ آپ ڈاپلر راڈارز پہ نہیں لگا سکتے؟ ان علاقوں میں کیوں ڈاپلر راڈارز نہیں لگائے گئے جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے؟ میدانی علاقوں میں تو کلاؤڈ برسٹ نہیں ہو سکتا، تو وہاں تو زیادہ ضرورت تھی، تو وہاں کیوں نہیں لگائے گئے؟ تو یہ ہے غفلت، یہ ہے اصل میں تنقید کی وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جی کلائمیٹ چینج ایک نیا فنامنا اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، بالکل پرکھا جا سکتا ہے، پہلے سے پرکھا جا سکتا ہے، آپ نہیں کر رہے۔ دوسرا، آپ کا جو ریسکیو کا جو جتنا بھی سسٹم ہے وہ اپ گریڈڈ ابھی آپ نے نہیں کیا، ابھی بھی نہیں کیا، شاید آئندہ جو موسم گرما آئے گا اس میں بھی نہ آپ کر پائیں۔ تو ایک تو لوگوں کی جانوں کو خطرہ، ہر وقت لوگ پریشان، اور دوسرا آپ کی صحت کی ساری یہ جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو باقی جو اس آفت کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ تو یہ ہے اصل میں کرنے کے کام جو نہیں کیے جا رہے، اور اس میں سراسر غفلت ہے، اس کو صرف اور صرف کلائمیٹ پہ اور قدرت پہ ڈال کے آپ بری زبان نہیں ہوا جا سکتا۔ اجازت دیجیے۔